پچھلے کئی ہزار سال سے یہودیوں نے نہیں بنائی. اور دوسرا, اس ریاست کے قیام کے لیے جتنا قتل و غارت کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے, وہ جائز ہے. تو یہ مطلب ہیریٹکس ہوئے قسم کے, یہ ہیریٹکس ہیں, کلاسیکل جوڈازم کے ہیریٹکس ہیں. یعنی آج بھی نیو یارک میں ہزاروں لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو اس اسٹیٹ آف اسرائیل کے اور اس زائنزم کے خلاف ہیں. یعنی ایوری زائنسٹ از اے جیو بٹ ناٹ ایوری جیو از اے زائنسٹ. گفتگو ایک بہت دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے, بٹ آئی ول ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. آپ ایک چھوٹی بریک پر جائیے اور اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے زائنزم کے بارے میں, جیوز کے بارے میں, اور ہم اسی سے آگے اپنا سلسلہ بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی بار منقطع کیا تھا. اب بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. جی, اس میں اب یہ بات سمجھنے کی ہے, یہ تقریباً 1880 1890 کی دہائی میں یہودیوں میں یہ فرقہ پیدا ہوا. کچھ ان کے تھنکرز, فلاسفرز نکلے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ اسرائیلی ریاست ہونی چاہیے. انہوں نے اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تاج برطانیہ سے رابطہ کیا, کیونکہ اس وقت امپائر, برٹش امپائر واز دی رولنگ پاور آف دا ورلڈ. انہوں نے پہلے سلطان عبد الحمید عثمانی خلافت سے بات کی, ان سے کہا کہ ہمیں یہ فلسطین کا علاقہ دے دیجیے. سلطان نے انکار کر دیا, خلافت عثمانیہ نے انکار کیا. پھر یہ برٹش امپائر کے پاس آئے اور برٹش امپائر میں ان کو بڑے حمایتی ملے, کیونکہ برٹش امپائر پہلے سے ہی پلان کر رہی تھی خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کا, اور ان کو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں مل سکتا تھا کہ اگر وہ تباہ کر کے اس جگہ پر ایک یہودیوں کی ریاست قائم کریں. 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو ایک مشہور ڈکلیریشن تھا بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے, جس میں تاج برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی. یہ 1917 کی بات ہے, اور اس کے بعد سے یہ یہودی برطانیہ کے ساتھ مل کر اس ایجنڈے پر کام کرنے میں لگے. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ یہ تو برٹن کی بات ہو گئی, ہم لوگوں نے برٹن کی بات کی, کس طرح سے انہوں نے ایک ڈیکلیریشن پاس کیا. So when did this Zionism creep into the United States, North America, United States? یہ کب مطلب اپنی جڑیں اس نے بنائی ہیں؟ یہ ایک بڑی دلچسپ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے, دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ تقریباً ختم ہو چکا تھا, یعنی دی برٹش امپائر کولیپسڈ آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار. اور جو یہودیوں نے بھی یہ دیکھا کہ برٹش امپائر اب ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی, اور انہوں نے اس کے لیے بہت پہلے سے, پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہی کام انہوں نے امریکہ میں بھی کرنا شروع کر دیا تھا, اور بہت بڑی تعداد میں یہودی امریکہ جا کے آباد ہوئے تھے اور امریکن سسٹم پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ تمام علاقے جو پہلے برطانیہ کے پاس ہوا کرتے تھے کلونیل اور نوآبادیاتی اور استعماری نظام میں, وہ تمام کے تمام امریکہ کو دے دیے گئے. یعنی مڈل ایسٹ پورا امریکہ کے پاس گیا. ہم پاکستان جس پہ انگریز حکومت کرتا تھا وہ براہ راست امریکن کیمپ میں چلا گیا. یعنی تمام علاقوں میں براہ راست امریکہ دخل اندازی کرنے لگا. اور یہودی بہت عرصے سے انہوں نے کام کیا کہ عیسائیوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا کیا جائے جو زائنزم کو سپورٹ کرے. یہ کام یہودیوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا. تو پھر یہ نیو کون زائنسٹ؟ ایگزیکٹلی, اب ہم اس پہ آتے ہیں. اس وقت جو امریکہ میں گروہ حکومت کر رہا ہے اس کا نام ہے نیو کون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ. یعنی ان کے یہ پورا ولدیت کے ساتھ ان کا پورا نام یہ, اور شارٹ میں ان کو نیو کونس کہتے ہیں یا کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ جائیے گوگل پہ اور ٹائپ کیجئے کرسچن زائنسٹ اور دیکھیے کیا نکلتا ہے. کرسچن زائنسٹ بنیادی طور پر بدعتی ہیں عیسائیت کے, یعنی ایک ایسا فرقہ ہے جو 2000 سال پرانی عیسائی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا. تو پھر بیسیکلی they are the deviants. They are the deviants. اب ان کا بلیف کیا, یہ سب سے اہم بات ہے سمجھنے کی. زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ کا بلیف یہ ہے جو 2000 سال میں کبھی کسی عیسائی فرقے کا نہیں رہا, وہ یہ کہ جب تک کہ گریٹر اسرائیل مڈل ایسٹ میں قائم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا, اور اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیوں کو غالب نہیں کریں گے. اور ان کا یقین یہ ہے کہ اگلے 200 سال کے اندر قیامت برپا ہونے والی ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر ہوگا. تو یہ ایک پیورلی ریلیجس, مذہبی جنونی ہے, ریلیجس فنیٹکس جنہیں کہا, وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمز جو ہیں. بش اس کا سربراہ ہے, اس کے جو تھنکرز اور فلاسفرز ہیں پال وولفویٹس, ڈونلڈ رمسفیلڈ, رچرڈ پرلے, اور اس قسم کی پوری کمیونٹی ہے کہ جو اے پیک کے ممبرز, یعنی اسرائیل امریکن کونسل ایک ہے جو اے پیک, جو کہ بنیادی طور پہ ظاہر میں یہ عیسائی ہیں, حقیقت میں یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. اور ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں جب تک کہ گریٹر مڈل ایسٹ میں اسرائیل قائم نہیں کیا جائے گا, ایک گریٹر اسرائیل, اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد بھی ان کو یہودیوں نے دی ہے. یہودیوں نے کوئی پرانی اپنی کتابوں سے کوئی نقشے نکالے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مصر سے لے کر عراق تک اور شام سے لے کر مدینہ تک ایک ریاست یہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کے نقشے آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو گریٹر اسرائیل کا ٹیک اوور کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے پیچز کو بڑھتے بڑھتے بڑھتے. اگر آپ اسرائیل کا وہ نقشہ, وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, جو 1946 میں اسرائیل بنا تھا, یعنی فلسطین کی ریاست
فلسطین کے اس علاقے میں جو سفید اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا وہ اسرائیل تھا، جو سبز تھا وہ سارے فلسطینی مسلمان علاقے تھے. اور آہستہ آہستہ آج اگر وہ نقشہ آپ دیکھیں تو سفید کتنا بڑھ گیا ہے اور سبز کتنا چھوٹا رہ گیا، وہ جیسے اسامہ کی ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا تھا. ایک دلچسپ بات آپ کو یاد نوٹ کرائیں کہ دنیا کی ہر ریاست کی سرحدیں، اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ روز بڑھتی رہتی ہے، وہ روز بڑھتی گھٹتی چھوٹی ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے. اور اب ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ پچھلے 100 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں، 46 سے لے کے آج تک انہوں نے صرف فلسطین کا علاقے پر بھی پورا قبضہ نہیں کیا. ناؤ دیر ان ہری. اب ان کی خواہش یہ ہے، اب چونکہ ان کے حمایتی جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ امریکہ کی طاقت پوری اختیار ان کے پاس ہے، اور یہودی اسرائیل کرسچن زائنسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم اور فساد برپا کرنے کے لیے، تاکہ اسرائیل کی سرحدوں کو بڑی تیزی سے پھیلا کر عراق تک اور نیچے مدینہ تک اور مصر تک اس طرف اور اوپر شام تک لے جایا جائے. یہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے جو کرسچن زائنسٹ نیو کون کنزرویٹو جو اس وقت بش اور اس کی کلٹ جو ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے اس بلیف سسٹم کے تحت کر رہا ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ مزید جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. آئیے اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے سٹیپ پہ. جب آپ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو گریٹر اسرائیل تو کم از کم 7 مسلمان ملکوں کے اوپر بنا ہوا ہے. یعنی اس میں عراق ہے، اس میں سیریا ہے، اس میں لیبنان ہے، اس میں جارڈن ہے، اس میں ایجپٹ ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے. کہ کس طرح بنائیں گے یہ سب؟ اور یہ اچانک آپ جیسے ہم نے خود کہا 2000 سال تک کہیں کوئی اس طرح کا خیال نہیں تھا، اب اچانک مطلب ایسی کون سی جلدی ہو گئی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ عرض کریں نا آپ کو کہ ان کا جو کرسچن زائنسٹ کو یہ یقین کروا دیا ہے جوش زائنسٹ نے کہ دنیا ختم ہونے میں اب 100-150 سال رہ گئے. تو یہ ریلیجس بلیف ہے، ریلیجس بلیف ہے، یہ ریلیجس کلٹ ہے. اور پوری دنیا کے عیسائی زائنسٹ نہیں ہیں. یعنی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. Not Zionists, but the Zionists, Christian Zionists, اور of course Christians, I mean, لیکن آن دا سرفیس کیونکہ ان کے اپنے عقائد بھی جو ہیں، جو اصل ان کا عقیدہ بلیف سسٹم ہے، یہ 2000 سال کی عیسائیت سے متصادم ہے. یعنی یہ بدعتی ہیں، ہیریٹکس ہیں. اچھا اب آئیے، اب ان کے اس ایجنڈے کی وجہ سے کہ جب اسرائیل کو انہوں نے پھیلانا ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کے لیے تمام مسلمان ملکوں کو توڑنا یا ان پر قبضہ کرنا یا ان کو چھوٹا کرنا ضروری ہے، تاکہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ان کو بعد میں اوپر قبضہ کر سکے. اب ہم ان سارے ایلیمنٹس پر آتے ہیں، ان سارے ایلیمنٹس پر کہ جو عراق پر حملہ کرنے کے بعد اس کھیل کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیے. ہم عراق کو ایز اے کیس اسٹڈی لیں گے، پھر آئیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ تمام گیم پلان جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کے براہ راست پاکستان پر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. اب عراق پہ جب انہوں نے حملہ کیا، اب ہم آپ کو نقشہ دکھائیں گے اسکرین کے اوپر کہ جو گریٹر مڈل ایسٹ کا یہ نقشہ نیا ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. اس نقشے میں اگر آپ دیکھیے تو عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سعودی عرب کی ریاست کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ کو ویٹیکن کی طرح ایک چھوٹی سی ریاست بنائی گئی ہے.